السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ نماز کی اہمیت مختلف حوالوں سے بیان کر کے اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز عبادت کا مغز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر تو یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پالی، ورنہ گھاٹا پایا، نقصان اٹھایا۔ پھر بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ 7 سال کی عمر کو پہنچنے پر بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں اس کو نماز کا پابند کرنے کے لیے کچھ سختی بھی کرنی پڑے تو کرو۔ اگر ماں باپ ہی نمازوں کے پابند نہ ہوں گے تو بچوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یا اگر بچے اپنے اجلاسوں یا مختلف ذریعوں سے یہ حدیث سن لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں، لیکن گھر میں وہ اپنے باپوں کو نمازوں کو پابند نہ دیکھیں تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ یقیناً ایسے باپوں کے بچے یہ خیال کریں گے کہ اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ایک حکم کی اہمیت کو نظر انداز کر کے کرنے سے بچے کے دل پر ہر اسلامی حکم کی اہمیت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگ نہ صرف
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خود گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی گھاٹا پانے والوں میں شامل کروا رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے، بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے تو ماں باپ فکر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل فکر کا مقام ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ پھر ایک حقیقی مومن کے لیے صرف نماز ہی ضروری نہیں ہے جس سے اس کا روحانی میل کچیل دور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً کوئی میل نہیں رہے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا اور کمزوریاں دور کرتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے والے کی روح پر کوئی میل نہیں رہتی۔ بس یہ ہے نماز کی اہمیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، صرف نماز پڑھنے کا ہی حکم نہیں ہے، بلکہ حقیقی مومن مردوں کو اس روح کی میل اتارنے کے لیے مزید وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گھر سے وضو کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کی طرف گیا تاکہ وہاں فرض نماز ادا کرے، تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اس نے اٹھائے ان میں سے اگر ایک قدم سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا تو دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، یعنی ہر قدم ہی اسے ثواب دینے والا ہے۔ پھر ایک موقع پر باجماعت نماز کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جو ہر وقت اس بات کے لیے بے چین تھے کہ ہمیں کب کوئی موقع ملے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو راضی کرنے کے طریقے سیکھیں، اس کا قرب حاصل کریں، اپنے گناہوں سے دوریاں پیدا کریں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں سے دوریاں پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا ہی نہیں، یہ ایک قسم کا رباط ہے، یعنی سرحد پر چھاؤنیاں قائم کرنے کے برابر ہے۔ جس طرح ملک کو اپنی حفاظت کے لیے سرحدوں پر چھاؤنیاں بناتے ہیں، فوجیں رکھتے ہیں، یہ اسی طرح ہے۔ سرحدوں پر چھاؤنیاں کیوں قائم کی جاتی ہیں؟ اس لیے جیسا کہ میں نے کہا اپنی ملک کی حفاظت کے لیے، تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہا جائے اور حملے کی صورت میں فوراً مقابلے کے لیے تیار ہوا جا سکے۔
بس ایک مومن کو سب سے بڑا خطرہ جس سے بچنے کے لیے اس کو ضرورت ہے، جس کے سے بچنے کے لیے چھاؤنی قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ خطرہ شیطان کا ہے، دنیاوی خواہشات کا خطرہ ہے جو شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ ان کے ذریعے سے شیطان حملہ کرتا ہے۔ بس ان سے بچنے کے لیے نماز با جماعت کی چھاونی ہے، یہی محافظوں کا دستہ ہے جو شیطان کے حملوں سے بچائے گا۔ گناہوں سے انسان بچے گا اور نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح نماز با جماعت میں اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام با جماعت نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے، یعنی نماز با جماعت میں جو زیادہ ثواب رکھا ہے، اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں، یعنی پاؤں بھی جب سیدھے صف میں کھڑے ہوں تو برابر ہوں، اور جس کے لیے ایڑیاں برابر کی جاتی ہیں، اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں، صف بندی ہوگی تو ایک انسان کی طرح بن جائیں گے، یعنی ایک طاقت پیدا ہوگی اس میں، اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے، یعنی سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، امیر بھی غریب بھی۔ بعض باتیں بعض لوگوں کے دماغوں میں خود ہی ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، اس کو با جماعت نماز ختم کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ کسی میں زیادہ نیکی کا اثر ہے، اچھے اونچے مقام پر ہے نیکیوں کے، دوسرا بھی اس کو اثر کرے گا، اس کو قبول کرے گا۔ بس نیکیوں کے اثر کو قبول کرنے کے لیے با جماعت نماز بھی فائدہ دیتی ہے۔ بس نماز با جماعت سے جہاں ایک وحدت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ امت میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں ایک دوسرے کی نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ایک ہی صف میں زیادہ نیکیاں بجا لانے والے اور روحانی لحاظ سے بڑھے ہوئے اور اسی طرح کمزور لوگ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے تو کمزوروں پر نیکوں کا اثر پڑے گا، اور ان میں بھی نیکیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے اور روحانیت کے بڑھانے کی قوت بڑھے گی۔ اور جب یہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور جب روحانیت بڑھتی ہے تو پھر شیطانی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں عبادتوں اور نمازوں کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بس اگر ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کی بہتری اور وحدت کے قیام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان لیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے عملوں
اور خاص طور پر بنیادی اسلامی حکم کے بجا لانے میں کمزوری ہو، بنیادی جو فرض ہے اس میں کمزوری ہو، اس چیز میں کمزوری ہو جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اس چیز میں کمزوری ہو جو اس مقصد کے حصول کے لیے جو کم از کم معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ 5 نمازوں کی فرضیت بیان ہوئی ہے، اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بڑے واضح ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ یہ تو نمازیں تو ہر احمدی کے لیے ضروری ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے، ہر عقل رکھنے والے بالغ مرد پر باجماعت نماز فرض ہے، لیکن اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری توجہ نہیں اور کمزوری ہے۔ بے شک ایک حقیقی مومن پر نماز فرض ہے اور اس بات کا اسے خود خیال رکھنا چاہیے، لیکن جماعت میں ایک نظام بھی قائم ہے، اس نظام کو بھی اس طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے، اس کی حقیقت واضح کرتے رہنا چاہیے۔ میں اکثر خطبات میں اس طرح توجہ دلاتا رہتا ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے نمازوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن اسے آگے پھر پھیلانا مربیان اور نظام جماعت کا کام ہے کہ توجہ دلائیں، ہر فرد جماعت تک نماز کی اہمیت کا پیغام بار بار پہنچائیں۔ حقیقت میں تو ہم احمدی ہونے کا حق اس وقت ادا کر سکیں گے جب ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے روحانی حظ اٹھانے والے ہوں گے، اور جب یہ روحانی سرور اور حظ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر نمازوں کی ادائیگی کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہو جائے گی۔ بس اس طرف جیسا کہ میں نے کہا، ہر احمدی کو خود توجہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے جو دلی سرور ہمیں دلوا سکے، جو لذت ہمیں عطا کرے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کس طرح یہ سرور حاصل ہو سکتا ہے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی، ایک مثال دی ہے آپ نے کہ ایک شرابی اور نشے باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیتا جاتا ہے، نشہ حاصل کرنے کے لیے پیتا چلا جاتا ہے شراب، یہاں تک کہ اسے ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ دانش مند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس مثال سے اگر کوئی عقل مند انسان ہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کس طرح فائدہ اٹھانا ہے؟ اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے، نمازوں کی طرف توجہ دینے کے لیے کہ نماز پر دوام کرے، باقاعدگی اختیار کرے، نماز میں باقاعدگی اختیار کرے اور کبھی نہ چھوڑے۔ فرمایا اور پڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جائے، اور جیسا کہ شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بذات ہوتا ہے،
شرابی جب شراب پیتا ہے تو ذہن میں کوئی مقرر کیا ہوتا ہے اس نے اپنا ایک معیار کہ لذت حاصل کرنی ہے. میں نے فرمایا کہ جو اگر معیار جو وہ حاصل کرتا ہے اپنے نشے کے لیے، ایک روحانی شخص کو، ایک مومن کو بھی اپنا کوئی مقصود بنانا چاہیے جس کو حاصل کرنا ہے اس نے نماز کے لیے. اور اسی طرح کوشش ہوگی بار بار مستقل مزاجی سے، تو تبھی سرور حاصل ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اس سرور کو حاصل کرنا ہو. ایک نمازی جب نماز پڑھے تو ذہن میں یہ بات رکھے اور اپنی جو بھی توجہ ہے اور جتنی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کرے نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نے یہ سرور حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے قوت ارادی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر قوت ارادی ہوگی تو پھر ہی مستقل مزاجی بھی رہ سکے گی. اور فرماتے ہیں کہ اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشے باز کے اضطراب اور قلق اور کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کر وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی. پھر ایک درد اور فکر ہوگی، ایک کرب ہوگا، ایک بے چینی ہوگی کہ کاش مجھے نماز میں سرور حاصل ہو. نماز پڑھتے ہوئے اس بے چینی کا بار بار اظہار ہو اللہ تعالیٰ کے آگے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً پھر وہ سرور حاصل ہو جائے گا، لذت حاصل ہو جائے گی. بس مستقل مزاجی کے ساتھ نماز میں اس کا مزہ لینے کی کوشش آخر ایک وقت میں دل کو پگھلا کر وہ مزہ دے دیتی ہے. آپ نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی، وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، باوجود نماز پڑھنے کے لوگ بدیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ روح اور سچائی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، بلکہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں. بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، تو یقیناً یہ سچ ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. جن لوگوں میں نمازیں پڑھنے کے باوجود برائیاں قائم رہتی ہیں ان کی نمازیں صرف ظاہری نمازیں ہوتی ہیں، وہ اس کی روح کو نہیں سمجھتے. بس یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہمیں لذت و سرور آ رہا ہو یا یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نے لذت اور سرور حاصل کرنا ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی نمازوں میں باقاعدگی اختیار نہ کرے؟ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی اس لذت و سرور کا تجربہ ہو جاتا ہے اور ہوا ہوگا. مشکل اور پریشانی میں جب کوئی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بڑے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ رہتی ہے اور اسی وجہ سے پھر عبادت کی طرف بھی توجہ رہتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ توجہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مستقل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں تکلیف کی صورت میں.
لیکن جب اپنی خواہشات پوری ہو جائیں، جب مشکلات سے نکل جائیں، تو پھر بہت سارے ایسے ہیں جن کی نمازوں میں، عاجزانہ دعاؤں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں مسلسل کوشش سے اپنے سامنے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، تنگی میں بھی اور کشائش میں بھی، اس لذت و سرور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو نشے کی کیفیت طاری کر دے۔ اور صرف ذاتی حالات ہی نہیں، ایک مومن کو تو معاشرے کے عمومی حالات بھی جو ہیں وہ بھی درد پیدا کرنے والے ہونے چاہیے، اور جب یہ درد کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر درد سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ پاکستان میں مثلاً جماعتی حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف سے افراد جماعت کے خلاف نفرتوں کے تیر برسائے جا رہے ہیں، بغضوں اور کینوں کے اظہار ہو رہے ہیں، ملاؤں کے خوف سے یا ان کی باتوں سے غلط فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے پرانے تعلق والے غیر جماعت بھی بعض جگہ مخالفتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پر بھی دیکھیں تو ان ظلموں کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایسے میں پاکستان میں تو ہر احمدی کو جہاں لذت و سرور والی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ گزشتہ دنوں خدام احمدیہ پاکستان کی طرف سے شورا کے فیصلہ جات کی تعمیل کی ایک رپورٹ آئی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ تعداد کے لحاظ سے تربیتی فیصلہ جات میں ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی، بڑی اچھی بات ہے، ترقی کی طرف قدم بڑھے ہیں۔ ان تربیتی امور کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میرا خطبہ جمعہ سننے کی طرف اتنے ہزار خدام کی توجہ پیدا ہوئی، لیکن جو قابل فکر بات ہے وہ یہ کہ نماز با جماعت کے عادی جمعہ سننے والوں کے، جمعہ کا خطبہ سننے والوں کے قریباً تیسرا حصہ تھے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ تھے۔ اسی طرح نمازوں کے عادی خدام کی تعداد بھی خطبہ سننے والوں کی سے کافی کم تھی۔ ایسا خطبہ سننے کا کیا فائدہ جس سے ہماری توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو اور اس بنیادی فرض کی طرف نہ ہو جو انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تو ہر دوسرے تیسرے خطبے میں نماز با جماعت یا عبادت کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اگر اس کا اثر ہی نہیں ہونا تو صرف تعداد کی خانہ پوری کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں جیسے احمدیوں کے حالات ہیں انہوں نے بیان کیے، اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ ہمارے حالات بدلے۔ اگر یہی اظہار ہونے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جو چاہے کرتے رہو، میرے حق ادا کرو یا نہ کرو، کیونکہ تم نے مسیح موعود کو مان لیا ہے اس لیے میں تمہیں کامیابیاں دوں گا۔ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے
اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ خدام کی رپورٹ کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کمزوری صرف خدام الحمدیہ میں ہے، انصار کا بھی یہی حال ہے۔ بس پاکستان کے ہر احمدی کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کامیابیاں سونے سے نہیں ملیں گی، کامیابیاں لاپرواہی سے نہیں ملیں گی، کامیابیاں سرحدوں پر گھوڑے باندھنے اور چھاؤنیاں قائم کرنے سے ملیں گی۔ پاکستان سے نکل کر جو باہر آئے ہوئے لوگ، یا عمومی طور پر ہر جگہ جماعت میں، ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور باقی دنیا میں بھی، ان کی حالت بھی یہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر آ کے بڑے نمازی ہو گئے یا ہر جگہ نمازی ہیں۔ جماعتوں کا جائزہ لیں تو بہت ساری کمزوریاں نظر آئیں گی نمازوں کے معاملے میں۔ ہر انصاف سے اگر ہر تنظیم اپنے جائزے لے ہر ملک میں، تو نتائج خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ لیکن پاکستان سے باہر آئے ہوئے لوگ جو ہیں، ان کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فضل کیے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اس کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ بعض جماعتوں میں اچھی حاضری ہوتی ہے نمازوں کی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نماز کسی نہ کسی کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو بعض دفعہ ایک آدھ نماز نہیں بھی پڑھتے، اور اس کی ایک وجہ جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی ہے کہ نظام اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا، اور نظام کی بھی دوسری ترجیحات ہیں۔ میرے خطبات اول تو ہر ایک سنتا ہی نہیں، یہ کہنا کہ 100% لوگ سنتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور اگر سن بھی لیں پھر بھی مستقل یاد دہانی کروانا نظام جماعت کا کام ہے۔ اس لیے نظام قائم کیا گیا ہے کہ تربیت کی طرف توجہ ہو۔ گزشتہ دنوں یہاں کی ایک جماعت کی مجلس عاملہ سے ملاقات تھی، تو صدر صاحب نے بتایا کہ جب سے میں صدر بنا ہوں مالی نظام کی طرف میں نے بہت توجہ کی ہے، اور اب ہم اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کوشش تو آپ نے کی، لیکن جو ایک مومن کے لیے بنیادی چیز ہے اور فرض ہے، یعنی نماز، اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ تو اس بارے میں خاموشی تھی۔ گو فجر اور عشاء کی نماز کی حاضری کے بارے میں جو میں نے استفسار کیا اور جائزہ لیا، تو اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے کافی بہتر تھے، لیکن نظام کی اس میں کوئی کوشش نہیں تھی۔ اگر لذت و سرور پیدا کرنے والے نمازی پیدا ہو جائیں گے تو مالی نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ تقویٰ کا معیار بڑھنے سے ہی مالی قربانی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ امور عامہ اور قضاء کے مسائل بھی جو ہیں بہت حد تک حل ہو جائیں گے، بلکہ باقی شعبہ جات بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اگر نمازیں صحیح طرح ادا کرنی شروع کر دیں سارے۔ اور آج کل تو صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے عمومی حالات ایسے ہیں کہ جنگ اور تباہی کا خطرہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومتوں نے بھی اب اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے جو بچائے گی۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی تو کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟
تو ان کو یہی جواب ہے کہ اگر ان خطروں سے بچنا ہے تو پھر جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے خدائے ذوالعجائب سے پیار کرنا ہوگا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس پیار کا کہ اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالتے ہوئے لذت و سرور پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اکثر لوگ ان ممالک میں آ کر دنیاوی کشائش دیکھ کر خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کشائش انہیں ان ملکوں کی ترقی کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہیں، لیکن ان کی ترقی کون سے ان کے ایسے عمل ہیں، کون سی یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر یہ بھی سوچتے ہیں بعض کہ ہم ان سے تو بہتر ہیں کہ 5 میں سے 5 نمازیں اگر فرض ہیں تو 2-3 نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو بھولنے والوں کے لیے آخر میں عذاب مقدر ہے، تو ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ان کی یہ ظاہری حالت نہ دیکھیں، بلکہ اس تعلیم کے مطابق عمل کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان کے بعد قیام نماز کا حکم دیا ہے، بس ہر احمدی مرد کو بھی عورت کو بھی اپنی نمازوں کی حفاظت اور مردوں کو خاص طور پر باجماعت نماز کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے نمازوں کی اہمیت، اس کے پڑھنے کے طریق، اس کے فلسفہ، اس کے بارے میں بہت کھول کھول بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں آپ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بنیادی چیز پر عمل نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے کہا، اور غیروں کی طرح 2-3 نمازوں پر ہی اکتفا کریں گے جس میں غیر احمدی اسی طرح کرتے ہیں اکثر، تو پھر اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمازوں کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں کس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں کس کس طریق سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کے لیے آپ کے کچھ ارشادات پیش کرتا ہوں۔ ایک مومن لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر توحید کا اعلان کرتا ہے، اور توحید کیا ہے اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کرنا ہے۔ فرمایا نماز اور توحید کچھ ہی ہو، خود فرماتے ہیں کہ کیونکہ توحید کے عملی اظہار کا نام ہی نماز ہے۔ توحید کا منہ سے دعویٰ تو کر دیا، لیکن اس کے عملی اظہار کا نام، توحید کے عملی اظہار کا نام نماز ہے۔ فرمایا نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اظہار کا نام ہی نماز ہے، اس وقت ہی بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو۔ سنو، فرمایا سنو وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ ادعونی استجب لکم کے لیے یہ سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں
تو وہ ٹیٹنی سے کم نہیں، یعنی طوطا جس طرح بولتا ہے اسی طرح ہے۔ سچی روح پیدا کرنی چاہیے، تضرع اور خشوع پیدا کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دعا میں عاجزی اور تضرع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ نماز کی مختلف حالتیں جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب حالتیں جو ہیں یہ ایک اضطراری حالت کو ظاہر کرتی ہیں، ایک بے چینی انسان کی ظاہر کرتی ہیں، کبھی اٹھتا ہے انسان، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، اور ان حالتوں کی وجہ سے یہ جو اضطراری حالت ظاہری ہے، فرمایا کہ ان حالتوں کی وجہ سے دل میں سوزش اور اضطراب پیدا ہونا چاہیے، دل میں بھی سوزش اور اضطراب پیدا ہونا چاہیے، اور ہر حالت پھر جب ایسی حالت ہوگی تو پھر ہر حالت سجدے میں بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی پھر لذت اور سرور حاصل ہوگا۔ پھر عبودیت کے مقام حقیقی عاجزی اور گناہوں کو گناہوں کو جلا کر ختم کرنے والی نماز کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے، ہر وقت عاجزی اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہو جاتی ہے، تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے۔ عاجزی پیدا ہوگی تو تبھی خدا کی طرف بہے گی، اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے، اور اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ انسان جب کوشش کر کے اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے تعلق توڑتا ہے، اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے، اور جب خدا تعالیٰ سے کی یہ محبت انسان پر گرے تو پھر آپ نے فرمایا کہ گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر مستقل نمازوں میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس بجائے یہ شکوہ کرنے کے یا دل میں یہ خیال لانے کے کہ ہماری نمازیں ہمیں مزہ نہیں دیتی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس خاص تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ ہم صرف ٹکرے مار رہے ہیں یا نماز کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر نماز میں نور اور لذت پانے کے طریق کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اولاً وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو جائے، ایک ایسی عادت بن جائے جو پکی ہو جائے، اور رجوع اللہ کا خیال ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا خیال رہے دل میں۔ پھر رفتہ رفتہ وقت آ جاتا ہے جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، جب پکی عادت ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا سے اتنا اسے کٹ جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نمازوں میں وہ لذت و سرور آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بس پہلے نماز کی عادت ضروری ہے، اپنے آپ کو نمازوں کو پابند کرنا ضروری ہے، چاہے نمازوں کو فائدہ نظر آتا ہو انسان کو ظاہری حالت میں یا نہ، لیکن نمازیں بہرحال پڑھنی کیونکہ یہ فرض ہیں، اور یہ سمجھ کر عادت ضروری ہے کہ میں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اس کے پاس ہی جانا ہے ہر ضرورت کے لیے، اسی سے مانگنا ہے۔ یہ مستقل مزاجی اگر رہے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ نمازوں کے حق بھی ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، نمازوں میں لذت بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ پوچھنے پر بعض لوگ جس طرح پوچھنے پہ جواب دیتے ہیں، یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن سستی ہو جاتی ہے۔
آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سستی ہوتی ہی اس وقت ہے جب نماز کی اہمیت نہیں ہوتی، اور غیر اللہ کو انسان زیادہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی ہو؟ بس آج دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، ان کے بد اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جھکنا بہت ضروری ہے، اور اس جھکنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا ہے کہ اپنی نمازوں کی ادائیگی اور حفاظت کی طرف ہم توجہ دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، وہ تو کسی نہ کسی ڈھنگ میں گزر جائے گی۔ فارسی کی مصرع انہوں نے فرمایا کہ شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، کہ رات ٹھنڈی ہو یا گرم ہو گزری جاتی ہے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں گزری جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو، ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ کبھی ہیضہ تباہ کرتا ہے، اب طاعون ہلاک کر رہی ہے، اس زمانے میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے گی۔ پھر کیسی غلطی اور بےہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو۔ جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اس کے اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے۔ اس لیے پہلے مومن بنو، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلہ شکوہ اور غیبت سے روکو۔ پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ جو غیروں کو سمجھائیں گے، عورتوں کو سمجھائیں یا بچوں کو سمجھائیں، تو اس کے لیے خود بھی پاک بازی اور راست بازی کے نمونے دکھانے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ 5 وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو۔ اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے۔ نماز کا مزہ نہیں آتا ہے جب تک کہ حضور نہ ہو، یعنی خاص توجہ پیدا نہ ہو، اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک عاجزی نہ ہو۔ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان میں ہی پڑھو۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مسنون ادعیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو، ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دعا ہی کا نام ہے، اس لیے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو، اور تمام کام تمہارے اس کی مرضی کے موافق ہوں۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، نیک انسان بنو، ہر قسم کی بدی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں باقاعدگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں لذت و سرور پیدا فرمائے، کبھی ہم اس میں سستی دکھانے والے نہ ہوں، اور اس بات
کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں کہ آج دنیا کی آفات اور مصیبتوں سے ہم اسی وقت نجات پا سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.